الطلاق ولا ضربینی، طلاق کی دو قسمیں ہیں، طلاق سری اور طلاق کنایہ۔ سری وہ طلاق ہوتی ہے کہ بندہ بیوی کو یوں کہے کہ انت طالق، تو طلاق والی ہے یا تجھے طلاق ہے، انت مطلقۃ، تجھ کو طلاق دی گئی ہے، طلقت کی، میں نے تجھے طلاق دی۔ جہاں کہیں بھی طلاق کا واضح لفظ بولے گا، ایسے لفظ کے ساتھ طلاق دے گا تو وہ طلاق سری طلاق کہلائے گی، سری واضح الفاظ کے ساتھ۔ ھذا یقع بہ الطلاق الرجعی، ان الفاظ کے ساتھ ایک طلاق رجعی واقع ہوگی اگر ایک بار کہا کہ انت طالق، انت مطلقۃ، تجھے طلاق ہے، میں نے تجھے طلاق دی، تو کیا ہوگا؟ ایک طلاق رجعی واقع ہوگی۔ لأن هذه الالفاظ تستعمل في الطلاق ولا تستعمل في غیرہ، کیونکہ یہ الفاظ طلاق کے لیے بولے جاتے ہیں، کسی اور معنی کے لیے نہیں بولے جاتے۔ اس سے خود بخود طلاق واقع ہو جائے گی، اس کے طلاق کی نیت ہو یا نیت نہ ہو۔ اس پہ دلیل اس پہ دے رہے کہ اس کے لیے نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان الفاظ سے مراد ہی کیا ہے؟ طلاق ہے، تو طلاق ہی ہو رہی ہے۔ اور طلاق دو قسموں پر ہے، ایک ان میں سے سری ہے اور دوسری کنایہ ہے۔ بس طلاق سری بندے کا یہ کہنا کہ تجھے طلاق ہے، تو طلاق دی ہوئی ہے اور میں نے تجھے طلاق دے دی، یہ الفاظ واقع ہوتی ہے ان کے ساتھ طلاق رجعی۔ اور ان الفاظ سے صرف ایک ہی طلاق واقع ہوگی، اگرچہ ایک سے زیادہ کی نیت بھی کی ہو۔ ایک دفعہ بولا تو یہ طلاق ہے اور نیت ایک سے زیادہ طلاقوں کی بھی کی ہو تو پھر بھی ایک ہی طلاق واقع ہوگی۔ لینا مستعملۃ فی الطلاق، کیونکہ الفاظ طلاق کے لیے استعمال ہوتے ہیں، کسی اور بارے کے لیے نہیں آتے۔ فکان صریحۃ، یہ الفاظ صریح ہے تو ان کے پیچھے ان کے بعد رجوع کا حق حاصل ہوگا قرآن کی نص کی وجہ سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا طلاق مرتان، طلاق دو مرتبہ ہے، یہ طلاق دو بار دو تو اس کے بعد کیا ہے؟ امساک بمعروف، اچھے طریقے سے تم عورت کو روکنا چاہو تو روک لو۔ امساک کا معنی کیا ہوا؟ رجع، تو رجوع کر لینا۔ التعبیر بالامساک يدل على بقاء النکاح، یہ کہنا کہ تم اسے روک لو اس بات کی دلیل ہے کہ نکاح ابھی تک باقی ہے۔ کیا کہا کہ تم اذا طلقتم الطلاق مرتان فامساک بمعروف، امساک کا معنی کیا؟ روک لینا عورت کو، تو روکنے کا مطلب کیا ہے کہ رجوع کر لینا۔ اور رجوع کرنے کا کیوں کہا گیا کہ ابھی تک نکاح اس کا باقی ہے؟ اس وجہ سے کہا گیا کہ اس کو روک لو جب تک عدت باقی ہے۔ یہ امساک کا لفظ دلالت کرتا ہے کہ نکاح باقی ہے جب تک عدت باقی ہے، کیونکہ امساک کا معنی استدامت القائم لا اعادۃ الزائل، جو نکاح قائم ہے اس کو دوام بخشنا، اس کو دائمی بنانا، نہ کہ جو نکاح ختم ہو چکا ہے، زائل ہو چکا ہے، اس کو دوبارہ لے کے آنا، یہ اس کا معنی نہیں ہے، بلکہ جو نکاح کیا تھا اس نکاح کو دوام دینا۔ اور اگر ایک سے زیادہ کی نیت کی ہو تو پھر یہ ایک ہی واقعہ ہوگی۔ لیکن طلاق لم یذکر، کیونکہ یہاں پہ طلاق کا ذکر ہی نہیں کیا گیا، بل ثبوت بطریق الاقتدائی، کیونکہ یہ طلاق اقتضاء النص سے ثابت کی گئی ہے، والمقتضى یثبت بقدر ضرورت ولا ضرورت فی الاکثر بل تندفع بالاقل للمتیقن۔ بندے نے کیا کہا؟ تو طلاق والی ہے، طالق اور اس میں فاعل ہے کہ تو کیا ہے؟ یہ تو اس نے کہا ہی نہیں کہ تجھے طلاق ہے، طلاق کا لفظ اس نے بولا نہیں ہے، طلاق یہاں ثابت کرنی پڑے گی اقتضاء النص سے۔ جب اس نے یہ کہا کہ تو طلاق والی ہے، کہ مطلب اس نے اسے طلاق دی ہے تو طلاق ہوئی ہے اسے، تو طلاق والی کیسے بنی؟ کیونکہ اس نے اسے، یہ جو طلاق کا لفظ ہے یہ یہاں پہ ذکر نہیں ہے، یہ نکالے گئے یہاں پہ محذوف نکالے گئے، اس کو کہتے ہیں اقتضاء النص کے ذریعے اس کلام کو صحیح کرنے کے لیے کہ اس نے طلاق دی ہے تو وہ طلاق والی ہے۔ تو جو لفظ جو محذوف نکالا جائے اقتضاء النص کے ذریعے جس کو ثابت کیا جائے تو وہ بطور ضرورت لفظ بولا جاتا ہے، اور ضرورت جس سے پوری ہو جائے تو
جس کلام سے جس سے ضرورت پوری ہوگی تو بس اتنی کلام ہی مقدر نکالتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں نکالتے. مقدر ویسے تھوڑے سے بارے مختلف ہے، لیکن آپ نے کیونکہ لفظ یہی ابھی تک پڑھا ہے کہ محذوف کلام جو نکالتے ہیں اتنا جس سے ضرورت پوری ہو جائے. ضرورت ایک طلاق سے پوری ہو جاتی ہے اس لیے کہ طلاق ہوگی. کیا کہا بولا انت طالق میں اس نے کہا تو طلاق والی ہے. طلاق کا لفظ اس نے یہاں طلاق کا لفظ مقدر محذوف مقتضا نکالا گیا ہے، تو یہ جو ہے یہ بطور ضرورت نکالا گیا ہے. تو جس سے ضرورت جو کلام محذوف نکالا جائے تو اتنا نکالا جاتا ہے جس سے ضرورت پوری ہو جائے. گویا کہ یوں کہہ رہا تھی طالق طلاق تو طلاق دی ہوئی ہے، بستر اس سے ساتھ بولا ہے، تو اس سے ضرورت ایک طلاق سے پوری ہوگی اس لیے کہ طلاق واقع ہوگی ایک سے زیادہ. اور بولا بھی اس نے ایک بار ہے نہیں واقع ہوگی اس لفظ کے ساتھ مگر ایک طلاق اگرچہ نیت کی ہو بندے نے ایک سے زیادہ کی. آگے ولا یفتقر ان الفاظ کے ساتھ نیت کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ان الفاظ کے ساتھ نیت کرنے کی ضرورت ہے. یہ الفاظ بولے ہو تو پھر طلاق کی نیت کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ لأنه صریح فیہ کیونکہ یہ لفظ طلاق کے لیے صریح ہے. غلبۃ الاستعمال کیونکہ ان کا عام طور پر کس لیے استعمال ہوتے ہیں؟ طلاق کے لیے ہی بولے جاتے ہیں. اس لیے طلاق کا ان کا صریح معنی کیا ہے؟ طلاق. اس لیے طلاق واقع ہو جائے گی اور اس کے لیے نیت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ بندے کو کہہ رہے ہو کسی بندے کا روٹی کھا، تو آپ روٹی کا کہہ رہے ہیں واضح لفظ ہے، اس میں اس کے نیت کرے گا تو آپ نیت کریں گے تو پھر اس کا روٹی کھانے کا حق ثابت ہوگا. جب آپ اسے کہہ دیا تو کلام واضح روٹی کے لیے بولا جاتا ہے. مثلا آپ روٹی کو اسے کہے روٹی کھا تو وہ جو ہے وہ کوئی اور شے کھانا شروع کر دے. ایسا تو نہیں ہوگا. جو لفظ آپ نے بولا ہے وہی مراد ہوگا کیونکہ صراحتاً یہ لفظ اسی پر دلالت کرتا ہے. اس لیے یہی بات واقع ہوگی. جب کہا طلاق ہے تجھے تو طلاق ہی ہو رہی ہے، نیت کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ لفظ صریح ہے اس بارے میں اور اکثر اسی بارے میں استعمال ہوتا ہے. غلبہ استعمال کا معنی نہیں محتاجی ہوتی نہیں ضرورت ہوتی ان الفاظ کے ساتھ نیت کی. آگے بس اگر بندے نے کہا انت الطلاق انتی الطلاق مصدر بولا ہے تو طلاق ہے، یا انت طالق الطلاق طالق اس میں فاعل ہے اور طلاق مصدر ہے، مصدر کی طرف اس کو مضاف کر دیا، یا انت طالق الطلاق بول دیا. تو اگر اس کی نیت نہ ہو تو ایک طلاق رجی واقع ہوگی، اور اگر دو کی نیت کرے تو پھر بھی ایک ہی واقع ہوگی، اور اگر تین کی نیت ہو تو پھر تین طلاقیں واقع ہو جائے گی. جب اس نے طلاق کا مصدر بولا ہے انت طالق انت طلاق یا انت طالق الطلاق یا پھر طلاق، اگر اس کی نیت نہ ہو تو ایک طلاق رجی واقع ہوگی. اگر دو کی نیت ہو تو پھر بھی، اگر تین کی نیت ہوگی تو تینوں طلاقیں واقع ہو جائے گی. اگر ایک کی نیت تو ایک ہوگی. اگر کوئی نیت نہ ہو تو ایک طلاق واقع ہو جائے گی. وذالک لما بینا ان صریح لفظ الطلاق موجبۃ تطلیقۃ واحدۃ کیونکہ ہم نے بیان کیا ہے کہ طلاق کا جو صریح لفظ ہے یہ ایک طلاق کو واجب کرتا ہے، اس لیے کہ طلاق واقع ہوگی. اگر تین کی نیت کی تو تین ہو جائے گی. 17 پر لأن اللفظ لا بد من مراعاته کیونکہ لفظ کی رعایت کرنا ضروری ہے. یہاں پہ بستر بولا ہے نا، تو بستر کے ایک فرد حقیقی ہوتا ہے ایک فرد حکمی ہوتا ہے. طلاق بولی ہے طلاق، تو اس کا ایک جو اس کا کم سے کم فرد ہے نا اسے بولتے ہیں فرد حقیقی، اور جو زیادہ سے زیادہ اسے بولتے ہیں فرد حکمی. تو مصدر بول کر اس کا فرد حقیقی بھی مراد لے سکتے ہیں اور فرد حکمی بھی مراد لے سکتے ہیں. عدد مراد نہیں لے سکتے. دو کو انہوں نے عدد کہا ہے، دو طلاقیں مراد نہیں ہو سکتی، عدد مراد نہیں ہو سکتا، بلکہ یا تو جنس بول کر تو فرد حقیقی مراد ہو سکتا ہے یا فرد حکمی مراد ہو سکتا ہے، یا فرد حقیقی مراد ہو سکتا ہے یا طلاق کا فرد حقیقی کیا ہے ایک، فرد حکمی زیادہ زیادہ کتنی ہے تین، تو تینوں میں سے ایک یا تین واقعہ ہو جائے گی. اگر کہاں تک پڑھا ہے
اور بندے کا یہ کہنا انت الطلاق اور انت طالق الطلاق یا انت طالق الطلاق اگر نہ ہو اس کی نیت تو ایک طلاق رجعی ہوگی، اگر اس نے نیت کی دو طلاقوں کی تو نہیں واقع ہوگی مگر ایک طلاق، اور اگر نیت کی اس نے اس لفظ کے ساتھ تین طلاقوں کی تو ہو جائے گی تین طلاقیں۔ والضرب الثانی الکنایات، طلاق کی دوسری قسم ہے، طلاق کے لیے جو الفاظ ہے وہ جو الفاظ ان کی دوسری قسم ہے کنایہ الفاظ۔ جو الفاظ کنایہ ہوتے ہیں ان کے ساتھ طلاق واقع نہیں ہوتی جب تک کہ طلاق کی نیت نہ ہو۔ کنایہ الفاظ کے ساتھ طلاق نہیں ہوتی جب تک کنایہ کسے کہتے ہیں؟ ہوا مستتر المراد بہ، کنایہ وہ لفظ ہوتا ہے جس کا معنی، جس کا مراد مخفی ہو، جس کا معنی ظاہر و واضح نہ ہو۔ حکمہ اللہ یجب العمل الا بالنیۃ، کہ طلاق اس کا حکم یہ ہے کہ کنایہ لفظ پر عمل ہوتا ہے جب نیت ہو، یہ جس معنی کی نیت کریں گے وہ والا معنی مراد ہو جاتا ہے۔ او بدلالت الحال، یا اس پر عمل ہوتا ہے دلالت حال کی وجہ سے، یعنی حالت جس معنی پر دلالت کر رہی ہو تو وہ والا معنی مراد ہو جاتا ہے۔ اللہ بالنیت ما اشار قول انہا، یہ کہ بھئی نیت کیوں ضروری ہے اس کے لیے؟ نیت ہوگی طلاق کی تو طلاق واقع ہوگی، کیوں؟ لأنها تحتمل الطلاق وغیرہ فلا بد من النیت وبالدلالۃ، کیونکہ جو کنایہ لفظ ہوتا ہے یہ طلاق کا احتمال بھی رکھتا ہے اور طلاق کے علاوہ کسی اور معنی کا احتمال بھی رکھتا ہے۔ بندے نے کہا تو چلی جا، دفع ہو جا، گھر چھوڑ دے، تو اس کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے بھئی ابھی چھوڑ دے، کسی وجہ سے گھر سے باہر چلی جا، گھر میں آگ لگ گئی ہے، گھر میں کوئی مسئلہ ہے تو باہر چلی جا، یا کسی اور کو ملنے کے لیے چلی جا، کچھ بھی معنی ہو سکتا ہے۔ اور یہ معنی بھی ہو سکتا ہے میں نے تمہیں طلاق دی ہے تو چلی جا۔ تو اس لیے جو کنایہ لفظ ہے ان میں طلاق اور غیر طلاق دونوں کا احتمال ہے، اس لیے نیت ضروری ہے یا دلالت حال ضروری ہے۔ دلالت حال کیا ہے کہ لڑائی ہو رہی ہے یا باتیں طلاق کی ہو رہی ہے، عورت مطالبہ کر رہی ہے کہ میں تو اس سے بعد نہیں رہنا چاہتی، تیرے بڑی تنگ، تو وہ کہہ دیتا ہے کہ تو فارغ ہے میری طرف سے، تو اب اسے کنایہ لفظ بولا میری طرف سے فارغ ہے، لیکن مراد اس کی یہاں پہ طلاق ہی ہے۔ دیکھیں ایک بندہ مثلا ایک بندہ کہہ رہا ہے باہر نکلنے کی کوشش کر رہا ہے، باہر عورت جو ہے کہتی ہے میں گھر سے باہر جا رہی ہوں میں بس جا رہی ہوں، پتہ کہتا نہ جائے رک جا، نہ جائے یہ گئی ہے طلاق ہی۔ اب یہاں پہ کیا لگ رہا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ ابھی اگر تو گئی تو تجھے طلاق کی حالت بتا رہی ہے اس کی۔ اسی طرح سے جب وہ بات یہ ہو رہی ہے کہ وہ طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے اس سے، اور یا گفتگو ہی طلاق کی چل رہی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ دفع ہو جا، پھر کبھی ایسے جواب سے پتہ چلتا ہے کہ اگر تو یہ کہہ رہی ہے تو پھر دفع ہو جا یا نکل جا، تو یہاں پہ مراد اس سے دفع ہونے سے مراد ہے جو بھی لفظ بولے گا تو اس سے طلاق کی مراد ہوگی۔ بالکل ہو جائے گی۔ کنایہ الفاظ جو ہے ان کی دو قسمیں، کنایہ الفاظ کے ساتھ طلاق تب ہوتی ہے جب نیت ہو یا دلالت حال ہو، لیکن ان کی دو قسمیں ہیں۔ ایک پہلے تین لفظ وہ ہیں ان میں جن سے اگرچہ وہ کنایہ لفظ ہے لیکن ان سے ایک طلاق واقع ہوتی ہے اور رجعی واقع ہوتی ہے۔ کنایہ لفظوں میں سے بھی تین لفظ ایسے ہیں جن سے ایک طلاق رجعی واقع ہوتی ہے، باقی ان کے علاوہ جو الفاظ ہیں ان سے طلاق بائنہ واقع ہوتی ہے۔ کنایہ الفاظ میں سے کتنے لفظ ایسے ہیں کہ جن سے طلاق رجعی واقع ہوتی ہے؟ جیسے کہ وہ الفاظ کیا ہے؟ کسی نے بیوی سے کہا اعتدی، اس کا معنی تو عدت شمار کر، کیا معنی اس کا؟ عدت شمار کر۔ عدت کب شمار کرتے ہیں؟ جب طلاق دی جائے۔ اس نے طلاق تو کوئی نہیں بولی یہاں پہ، اس نے کیا کہا کہ تو عدت شمار کر۔ عدت شمار کر کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کہنا چاہتا ہے، پہلے معذوف مارے گے یہاں پہ کہ میں نے تجھے طلاق دے دی ہے
تو تو عدت کے دن شمار کر. کیا معذوف نکالا ہے؟ میں نے تجھے طلاق دے دی ہے. میں نے تجھے جو معذوف نکالا وہ کیا؟ میں نے تجھے. اس سے کیا ہوتا ہے بھلا اس لفظ سے؟ ایک طلاق رجی ہوتی ہے نا, اس لیے ایک طلاق رجی واقع ہو جائے گی. یہ تردید سے بولا تو عدت گزار, لیکن اس کلام کو صحیح ہونے کے لیے, اس کلام کے صحیح ہونے کے لیے تو عدت گزار کیا ماننا پڑے گا کہ اس نے اسے طلاق دے دی ہے. خاوند یوں کہہ رہا ہے میں نے تجھے طلاق دے دی ہے اس لیے تو, میں نے تجھے طلاق دے دی ہے, اس سے کیا ہوتا ہے؟ ایک طلاق رجی ہوتی ہے. اس طرح اس نے کہا استبرئیر رحمہ کی, تو استبرائے رحم کر, اپنے رحم کو خالی کر, تو اپنے رحم کو خالی کر, مطلب بچہ پیدا کر دے گا. یہ کہ تو, اس کا مطلب یہی ہے تو عدت گزار. استبرئیر رحمہ کی کا کیا مطلب ہے کہ تو اپنے تو رحم کو, اس کا مطلب. اچھا پہلی ایک بات وہ پیچھے رہ گئی. اے تدی اس نے کہا تو گن, لفظی معنی اس کا کیا؟ تو اے تدی تو شمار کر, تو گن. اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے تو اللہ کی نعمتوں کو گن, یہ بھی معنی ہو سکتا ہے پیسے گن, اور بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے. لیکن جب اس کی مراد کیا ہے کہ طلاق مراد اگر وہ لے رہا ہے کہ عدت طلاق مراد لے رہا ہے, پھر اسے یہ ماننا پڑے گا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں نے تجھ کو طلاق دے دی ہے جو تو عدت کے دن شمار کر, اس لیے اس سے طلاق رجی واقع ہوگی. دوسرا جو ہے تو اپنے رحم کو خالی کر یا رحم کا استبراء کر, یہ بھی اسی بارے میں استعمال ہوتا ہے عدت شمار کرنے کے بارے میں. تو اس سے پہلے بھی یہ ماننا پڑے گا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں نے تجھ کو, تو اپنے رحم کو خالی کر. اس طرح انتی واحدۃ, کیا معنی کیا ہے کہ تو ایک ہے, تو اکیلی ہے. اصل میں وہ کہنا یوں چاہتا ہے کہ انتی مطلقۃ تطلیقۃ واحدۃ, تجھ کو طلاق دی گئی ہے ایک طلاق. انتی واحدۃ کا مطلب کیا اس کا لفظی معنی دیکھ رہے ہیں, یہ کنایہ لفظ کیسے ہے. کئی بار کہ تو اکیلی ہے, تو گھر میں اکیلی ہے, تو اپنے ماں باپ کی اکیلی بیٹی ہے, تو میری اکیلی بیوی ہے, کوئی معنی ہو سکتا ہے. لیکن جب وہ اسے یہ لے رہا ہے معنی کہ میں نے تجھے فارغ کر دیا اور تو مجھ سے تو اکیلی ہے, میں نے تجھے طلاق دے دیا, تو اکیلی ہے, تو پھر یہ کلام کیا بنے گا؟ انتی مطلقۃ تطلیقۃ واحدۃ, تجھ کو ایک طلاق دی گئی ہے. تو یہاں پہ کیا لفظ معذوف نکالا ہے؟ مطلقۃ. مطلقۃ سے کیا واقع ہوتا ہے؟ طلاق رجی. طلاق, اس لیے لفظوں تینوں لفظوں سے طلاق رجی ہوگی, اگرچہ یہ صریح یہ کنایہ لفظ ہے, اگرچہ لفظ تو کنایہ لیکن ان سے ایک طلاق رجی واقع ہوگی. وہی اور کنایہ الفاظ دو قسموں پر ہیں, ان میں سے تین الفاظ ایسے ہیں کہ واقع ہوتی ہے جن کے ساتھ ایک طلاق رجی, اور نہیں واقع ہوتی مگر ان کے ساتھ ایک ہی طلاق. اور وہ بندے کا قول اے تدی استبرئ رحمہ کی اور انتی واحدۃ ہے. اور باقی جو کنایہ الفاظ ہیں اگر ان سے طلاق کی نیت ہوگی تو ایک طلاق بائنہ واقع ہو جائے گی, اگر تین کی نیت ہوگی تو تین واقع ہو جائے گی, دو کی نیت کی تو پھر بھی ایک ہی واقع ہوگی. ان کے علاوہ باقی جتنے کنایہ لفظ ہیں ان سے ایک طلاق کی نیت کی تو ایک ہوگی, تین کی نیت کی تو تین ہو جائے گی, دو کی نیت کی تو پھر بھی ایک ہی ہوگی. اور بقیہ کنایات جب نیت کی بندے نے ان کے ساتھ طلاق کی تو ہوگی ایک طلاق بائنہ, اور اگر نیت کی تین طلاقوں کی ہو جائے گی تین, اور اگر نیت کی دو طلاقوں کی تو ہوگی ایک.